جیو نیوز کی طرف سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ خاکے نشر کیے گئے تو مسلمانوں کی طرف سے سخت رد عمل آیا۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمان اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے نبی علیہ السلام کے لیے جان تک دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ اور کوئی بھی غیرت مند مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خاکے جب بنائے گئے معاذ اللہ کہا جائے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا اسی طرح کو کسی اور انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کی جو ہے وہ اس طرح تصویر بنائی جائے، خاکہ بنایا جائے، تو وہ پھر ذہن میں وہی چیز آ جاتی ہے۔ تو یہ شریعت میں سختی سے منع ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ گستاخ رسول ٹھہرے گا، گستاخ نبی ٹھہرے گا۔ تو اس واسطے یہ جب سخت رد عمل آیا تو پھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ جیو نیوز کو 15 دن کے لیے معطل کیا جاتا ہے۔ اسی ملک کے پاکستان میں سید زادوں نے جب اس گندے نظام کے خلاف بولا اور جج کسی کو دھمکی دی، تو جج کو دھمکی دینے پر انہیں معاذ اللہ 35 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ تو کیا استغفر اللہ معاذ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی جج جو ہے اس کی اہمیت ہے کہ سید زادوں کو 35 سال کی سزائیں، اور جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، جیو نیوز جو ہے ان کو نشر کر رہی ہے، تو یہ جو ہے یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ اس کو صرف 15 دن کے لیے معطل کیا جا رہا ہے جیو نیوز کے چینل کو، اور ادھر سزائیں ہیں 35 سال کی۔ تو کیا جج کی حیثیت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ سرکار کی عزت و ناموس کا معاملہ ہے، کوئی عام مسئلہ نہیں ہے یہ کہ تم 15 دن کے لیے معطل کر دو اور اسی طرح کہو کہ ٹھیک ہے۔ وہی دوگلا پالیسی اور دوگلا پن ہرگز ہمیں قبول نہیں، اور کوئی بھی غیرت مند سنی مسلمان جو ہے وہ اپنے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کا سودا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ چپ رہ سکتا ہے کہ نظام ہے، حکومت ہے، یہ گندا نظام ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہو، اور وہاں حکومت جو ہے وہ بس چپ چاپ دیکھتی رہے، اور وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی بولے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے، یا کسی بھی حکومتی بندے کے خلاف کوئی بولے تو اسے فوراً جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے اور سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ ملک جو ہے کلمے کی بیس پہ بنا ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بننے والا ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمے کی بیس پہ بننے والا ملک ہے۔ اس میں کسی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرے اور ان کو چھوڑ دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ ماضی میں کتنے گستاخ رسول ہیں کہ جن کو چھوڑ دیا گیا؟ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کہاں ہیں اور ریاستی ادارے کہاں ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہ اتنی بڑی کائنات کے سب سے سچے انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور سارے بھنگ پی کر سو رہے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ تو اس واسطے یہ لوگ ایکشن لے، عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے۔ پھر کل کو جو ہے حالات خراب ہو جائیں گے اور پھر دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہوا، پھر لوگ کہیں گے کہ یہ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ تو تم موقع نہ دو کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کا، کیوں موقع دے رہے ہو؟ کوئی بھی غیرت مند مسلمان کیسے برداشت کرے کہ اس کے نبی علیہ السلام کے معاذ اللہ گستاخانہ خاکے بنائے جا رہے ہوں اور وہ چپ نہیں رہ سکتا، وہ بولے گا، جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو یہ فریضہ ہے حکومت کا کہ جنہوں نے یہ گستاخانہ خاکے بنائے اور آگے نشر کیے چلائے، ان کے خلاف 295 کے مطابق جو ہے فیصلہ، اور انہیں سزائے موت دیں، پھانسی دیں، اور یہی سزا ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس پر 295 کا قانون جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ اب یہ پاکستان کے آئین میں قانون ہے، آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ 295 تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے، اور جب قانون ہے تو کیا یہ فارمیلٹی کے لیے قانون بنایا گیا؟ اس کو لاگو کیوں نہیں کرتے؟ 295 کو لاگو کرو، جو پہلے گستاخ ہیں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی لاگو کرو، اور ان بے غیرت جیو نیوز کے جو ذمہ داران ہیں ان پر بھی لاگو کرو۔ یہ ہرگز ہمیں برداشت نہیں ہے۔